اندازہ یاد رکھ لو میرے جوانوں میرے بزرگوں، صلی اللہ علیہ یا رسول کمندر فن بسارن ٹوڑ محمد کم حریف پکار ٹوڑ محمد نبیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ لم یاتی نذیر کافی نظر مثل دون شد پیدا جانا اللہ بلند آواز سے بلند آواز سے جگ راجی کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا نبیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ میرے عزیزوں میرے بزرگ توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی عیسائی کریمہ کے اندر آغاز لفظ قل سے کر رہا ہے، قل اے میرے حبیب علیہ السلام، اسی جگہ پہ رکھ دو جہاں تھا بس ٹھیک ہے، توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر لفظ قل سے ارشاد کر رہا ہے، قل اے میرے حبیب علیہ السلام آپ خود فرما دیجئے۔ ویسے تو سارا قرآن نبی نے ہی فرمایا، توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ ویسے تو سارا قرآن اگر کسی جگہ علم ترا بھی آ گیا تو وہ بھی نبی نے ہی فرمایا ہے، تو رب کا کلام ہی ہے لیکن بیچ میں نبی نے ہی فرمایا۔ کچھ لوگ آج کہتے ہیں نا یہ ڈائریکٹ والا کنیکشن رب سے جوڑنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ نبی کو ادھر چھوڑ کے ولیوں کو ادھر چھوڑ کے ڈائریکٹ رب سے جا کے مل سکتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ والا کنیکشن مدینے کے تاجدار نے ہمیں نہیں دکھایا ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ موسیٰ بھی گیا تھا، رب نے کہا لن ترانی، او موسیٰ بے شک تو تم کلیم ہو لیکن ڈائریکٹ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ارے جب کلیم کی مجال ڈائریکٹ دیکھنے میں نہیں آ گئی، آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ آپ نبی سے نکل کر ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہو۔ اب تم کہو گے کیا رب محتاج تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اے نبی میں محتاج ہوں تمہارا، یہ قرآن پہلے تم رکھ لو بعد میں میرے بندوں تک پہنچاؤ۔ رب ڈائریکٹ بھی بندوں سے بات کر سکتا تھا لیکن کیا نہیں، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ کا کلام جلال ہے، یہ آپ اور میں سینے میں نہیں رکھ سکتے تھے ڈائریکٹ، کیونکہ رب نے قرآن میں ہی کہہ دیا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن میں پہاڑوں کو بھی دے دیتا نا، یہ پہاڑ پھٹ جاتے، یہ پہاڑ ریزہ ہو جاتے، ان میں اتنی جرت نہ ہوتی، ان میں اتنا طاقت پیدا نہ ہوتا کہ یہ میرے کلام کو اپنے سینے کے اندر سماتے۔ میں نے کہا ربا ہمارے دل تو ان پہاڑوں سے بھی نرم و نازک ہے، ہمارے دل تو پھول کی پنکھڑی سے بھی نرم و نازک ہے، پھر ہمارے دل میں قرآن کیسے سما گیا؟ یہی تو رب اشارہ دے رہا ہے، یہ دین تو میرے نبی کی ہے، میرا کلام جلال ہے، نبی کو میں نے اس لیے عطا کیا ہے تاکہ یہ کلام جلال سے لے کر جمال میں بدل جائے۔ توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ یہ کلام جلال سے لے کر جمال میں بدل جائے، تب جا کے تمہاری مجال ہے اس کو لینا۔ میں عرض کر رہا تھا سارا قرآن رب نے ہی دیا ہے، سارا قرآن مصطفیٰ نے ہی بندوں تک پہنچایا ہے، لیکن یہ قل کا کیا معنی ہے؟ قل اے میرے، تو آپ فرما دیجئے، سب تو نبی نے ہی فرمایا۔ لگ رہا ہے کہ اس قل میں کچھ خاص رکھا ہے رب نے۔ عشق کے حوالے سے اگر بات کی جائے خاص، تو ایک مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ محبوبہ آگے بات تمہاری ہی ہے، بس آپ کے بات سے ہی اگر
یہ لوگوں تک پہنچا، اس میں اور بھی مزہ آئے گا آپ کے ذریعے سے۔ اللہ توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ قل محبوبہ، بات آگے آپ کی ہی ہے، آپ اپنی زبان سے جب کہو گے اس میں اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ آگے انشاءاللہ اور بھی جملے آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے اس پہلے سبحان اللہ کہہ دو۔ الغرض میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں کو فرماؤ، اپنے ان غلاموں سے فرماؤ، اللہ بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ اب واضح ہو گیا فضل سے کیا مراد ہے، رحمت سے کیا مراد ہے۔ فضل سے بھی میرا نبی مراد ہے، رحمت سے بھی میرا نبی مراد ہے۔ اب ہم فضل اور رحمت کا معنی نہ کریں گے، اب ہم تفصیل کی اور آئیں گے۔ اب ہم تمہیں اپنے انداز میں اس کا معنی سمجھا دیتے ہیں۔ قل، اے میرے حبیب علیہ السلام ان اپنے غلاموں کو کہہ دیجئے کہ میرے غلاموں جس دن تمہیں یہ نبی فضل اور رحمت کی شکل میں مل گیا، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم اس دن خوشیاں مناؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، پوری دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول وہ والا دن ہے جس دن کے اندر اللہ نے روح کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ جس دن کے اندر اللہ رب العالمین نے روح کائنات کو پیدا فرمایا۔ کب؟ 12ویں کی رات تھی، دن 12 کا آنے والا تھا، مطلب رات نکلنے کو تھی، دن آنے کو تھا۔ جب تم تاریخ ولادت پڑھو گے، جس سمے میرے آقا علیہ السلام دنیا میں آ گئے، جو ہی پیدا ہو گئے، رات ایک دم سے ختم ہوئی، دن ایک دم سے شروع ہو گیا۔ میں نے پوچھا مولا کیا راز ہے؟ یا تو رات میں اس کو پیدا فرمانا تھا یا دن میں؟ تو ادھر سے جواب آتا ہے رات میں پیدا کیا ہوتا تو دن ضرور شکایت کرتا، اے ربا کیا میں اس کے لائق نہ تھا؟ اگر دن کی روشنی میں نبی میرے اندر آتا تو بہتر رہتا۔ اس لیے رب جواب دیتا ہے میں نے اس سمے میں مصطفیٰ کو دنیا میں لایا، رات جانے کو تھی، رات ختم ہونے کو تھی، دن شروع ہونے کو تھا۔ ربا راز کیا ہے؟ رب کہتا تھا کہ دن بھی راضی رہے، رات بھی راضی رہے۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ چلا یہاں سے بھی اشارہ ہمیں مل رہا ہے کہ رب نہیں چاہتا ہے کہ محبوب کے دن کوئی ناراضگی کا اظہار ہو جائے۔ آج کا دن خوشیوں کا دن ہے۔ توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ توجہ رکھ لینی ہے۔ اب ہمیں واضح ہو گیا کہ فضل سے بھی مراد، بلند آواز سے، فضل سے بھی مراد، رحمت سے بھی مراد۔ اب رب نے کہہ دیا کہ جس دن، اے نبی ان سے کہہ دو جس دن تمہیں میں فضل اور رحمت کی شکل میں آپ کے سامنے آیا، اس دن تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے، یہ مجھ سے زیادہ جانتے، میں طالب علم بھی برابر نہیں ہوں، طلبہ کے جوتوں کی خاک کے برابر میں نہیں ہوں، اپنے آپ کو کسی بھی اندر نہیں سمجھتا ہوں۔ توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ البتہ انہی کا جوتا کھا کھا کے، اپنے مرشد کا جوتا کھا کھا کے تھوڑا یہ سعادت حاصل ہو گئی ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو پا رہا ہو۔ بس آپ نے انشاءاللہ بغور سماعت کر لینا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا جو جملہ ہے، رب العالمین اس جملے کے اندر یہ جو ہے فعل امر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے۔ اس کا حکم وجوبی ہوتا ہے، یعنی یہ کام آپ پر اور مجھ پر لازم بن گئی۔ فَلْيَفْرَحُوا، رب آرڈر کرتا ہے، اجازت دے رہا ہے، حکم کر رہا ہے کہ یہ جو تمہیں نبی فضل اور رحمت کی شکل میں ملا ہے نا، فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں گھر میں نہیں رہنا ہے بلکہ تمہیں خوشیاں منانی ہے۔ لیکن جب میں اس فَلْيَفْرَحُوا کی سمندر میں تھوڑا گھس گیا تو مجھے تھوڑی سمجھ میں آ گئی کہ رب العالمین اور بھی کسی کام کا حکم دے سکتا تھا یہاں پہ۔ توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ بڑا اچھا جملہ آپ کے انشاءاللہ سماعتوں کے حوالے کرنے والا ہو، توجہ سے انشاءاللہ سماعت کر لینا۔ سبحان اللہ کی صدا بلند ہو جائے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آرڈر کر رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، اے میرے
حبیب علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے فَلْيَفْرَحُوا کہ تم خوشیاں مناؤ. اللہ نے یسجدوا نہیں فرمایا تم سجدے کرو. جملہ بڑا پیارا آنے والا ہے. اللہ نے یسجدوا نہیں فرمایا تم سجدے کرو کیونکہ سجدے سارے لوگ کرتے ہیں. اللہ نے یعبدوا نہیں فرمایا تم اس دن عبادت کر لو. عبادت تو سارے لوگ کرتے ہیں. اللہ نے اس دن یذکروا نہیں فرمایا تم ذکر کر دو. ذکر تو سارے لوگ کرتے ہیں. اللہ نے انفقوا نہیں فرمایا تم اس دن خرچے کر لو. خرچے تو سارے لوگ کرتے ہیں. یہ وہ اعمال ہے میرے عزیزوں میرے بزرگوں جن اعمال کے ذریعے سے سچے اور کچے غلاموں کے درمیان فرق نہیں ہوتی ہے. پکے اور کچے غلاموں کے درمیان فرق نہیں ہوتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یسجدوا والا لفظ کہا ہوتا آپ اس دن نماز پڑھ لو آپ نے اس دن سجدہ کرنا ہے وہ بندہ کہتا میں بھی کرتا ہوں تمہیں پہچاننے میں دقت پیدا ہو جاتی. تمہیں نمازوں کے اندر نمازی سچا نہیں دکھتا وہ بھی کہتا میں بھی پڑھتا ہوں. اگر اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہوتا وہ کہتا میں بھی کرتا ہوں مجھے تو عبادت میں انکار نہیں ہے. اللہ نے اگر خرچے کا حکم دیا ہوتا وہ کہتا میں بھی خرچے کرتا ہوں میں بھی زکات دیتا ہوں. تمہیں پہچاننے میں دقت پیدا ہو جاتی. اگر اللہ نے ذکر کا حکم دیا ہوتا تمہیں پہچاننے میں پرابلم آ جاتی. وہ کہتا میں بھی تسبیح لے کر آ رہا ہوں میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں میں بھی استغفر اللہ کہتا ہوں میں بھی سبحان اللہ کہتا ہوں. تمہیں پہچاننے میں دقت پیدا ہو جاتی. کون سچا غلام ہے اور کون کچا غلام ہے کون اصلی غلام ہے کون نقلی غلام ہے. لیکن اللہ نے یسجدوا نہیں فرمایا رب نے ینفقوا نہیں فرمایا رب نے یعبدوا نہیں کہا رب نے یذکروا نہیں کہا. میں نے پوچھا مولا راز کیا ہے بلا تشبیہ ادھر سے جواب آ رہا ہے. یہ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے یہ لوگ عبادت بھی کریں گے یہ لوگ خرچے بھی کریں گے یہ لوگ ذکر بھی کریں گے لیکن جب 12ویں کے دن جلسے میں آنے کی وقت پیدا ہو جائے گا نا یہ لوگ اس دن جھنڈے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس دن اس دن وہی بندہ جھنڈا اٹھائے گا وہی نبی کا غلام جھنڈا اٹھائے گا جو میرے نبی کا سچا اور پکا غلام ہوگا. اگر میری بات پہ یقین نہ آتا ہے آپ زمانے کو دیکھ سکتے ہو آپ زمانے کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہو. آج بھی تمہیں کئی لوگ نظر آئیں گے جو ان جیسے جلسوں کو بدعت والے فتوے نعرے لگاتے ہیں شرک کے فتوے لگاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا برا بلا نہ کہتے ہیں. جب تم کہو گے او بھائی نماز نہیں پڑھتے ہو وہ کہے گا مجھے نماز کا انکار نہیں مجھے روزوں کا انکار نہیں مجھے ذکر کا انکار نہیں مجھے فکر کا انکار نہیں مجھے عبادت کا انکار نہیں. تم یہاں سے کہنا رب نے ان چیزوں کا آج حکم نہیں دیا ہے رب نے آج فرق واضح کرنے کے لیے بتا دیا ہے. یہ لوگ سارے اعمال کر سکتے ہیں لیکن میلاد والے جلسے میں نہیں آ سکتے ہیں. یہاں بس وہی آئے گا جو اندر سے پکا ہو باہر سے سچا ہو. شاید آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی. جو اندر سے پکا ہو باہر سے سچا ہو وہی آج جھنڈا لے کر گلیوں میں گھومے گا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں. اشار نے تو واضح کر دیا ہے کون منائے گا کون نہیں منائے گا کون ادھر آئے گا کون نہیں آئے گا کون جھنڈا لے کر جائے گا کون نہیں جائے گا کون آج نبی پہ درودیں پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا. کیونکہ واضح ہو چکا ہے جس دن اللہ نے محبوب کو دنیا میں بھیجا اس دن بس ایک بندہ جو ہے ناراض پڑ گیا. اس دن ایک کا جو ہے کلیجہ اس دن میں کون سا جملہ یہاں استعمال کروں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس دن سوائے ایک کے ساری کائنات خوشیاں منانے لگی
وہ ایک کوئی اور نہیں ابلیس ہے. ظاہر سی بات ہے جس ڈیٹ پہ بندے کو ڈی سی والی ڈگری گھر پہنچ جائے گی, جس ڈیٹ پہ بندے کو ایس پی والی ڈگری گھر پہنچ جائے گی, جس ڈیٹ پر بندے کو بڑے عہدے والی پوسٹ گھر پر پہنچ جائے گی, سال کے اندر جس سال میں بھی وہ ڈیٹ گزرتا جائے گا, اسے یہ ڈیٹ کبھی بھی ذہن سے نہیں اترے گی. یہ بار بار اس ڈیٹ کی ذکر کرتے ہوئے اپنی فیملی کو بولے گا, اپنے بندوں کو بولے گا, سنو آج وہی 15ویں تاریخ ہے جس دن اللہ نے مجھے ڈی سی والے پوسٹ سے نوازا تھا. لیکن جب کسی بندے کو حادثہ کسی ڈیٹ پر ہو جاتا ہے, اسے مرنے مرتے دم تک وہ والی ڈیٹ بھی یاد رہتی ہے. وہ افسوس کے ساتھ کہتا ہے اللہ 1999 کی بات ہے, آج 2025 چل رہا ہے. 1999 ایک بار ایسی آئی تھی, نہ مکان میرا رہا تھا, نہ دکان میرا رہا تھا, نہ فیکٹری میری رہی تھی, نہ بچے میرے رہے تھے, نہ بیوی میری رہی تھی. یہ بندہ بڑا آج بھی 2025 آنے کے بعد بھی اسی ڈیٹ کے مطابق, اسی ڈیٹ کے مطابق, اسی دن کے مطابق پچھتاوا کرتا رہتا ہے. ہائے خدایا, افسوس خدایا, یہ دن تم بار بار کیوں میرے پاس لے کر آتے ہو؟ یہی وہ منحوس دن ہے, یہی وہ بدبخت دن ہے آج کا دن جس دن باڑھ آئی تھی. میرا مکان بھی باڑھ نے لیا تھا, میرا دکان بھی باڑھ نے لیا تھا, میں برباد ہو گیا تھا اس دن. کہو 1999 میں مسئلہ ہو گیا تھا, 2025 آنے کے بعد بھی اسے وہ ڈیٹ یاد ہے. جب بھی ڈیٹ آتی ہے اس بندے کو وہی دکھ پہنچتے جو اس دن ہوئی تھی. ابلیس پتا ہے کب ناراض ہو گیا تھا؟ نہیں سبحان اللہ نہیں بول رہے. ابلیس پتا ہے کب دکھی ہو گیا تھا؟ جب آمینہ کے چاند نے دنیا میں قدم رکھ لی. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بس میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا, سمندر کی مچھلیاں بھی خوشیاں منانے لگی. مشرق والی مچھلیاں مغرب میں چلی گئی, مغرب والی کہنے لگی ادھر کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم مبارکبادیاں دینے آئے ہیں. کیا تمہیں پتا نہیں آج آمینہ کا لال دنیا میں آیا ہے؟ عرب کے جانوروں کو رب نے عربی زبان عطا فرمائی. جتنے بھی کفار و مشرکین جا رہے ہیں, یہ اونٹ, یہ جتنے بھی جانور عرب میں اس سمے رہتے تھے, یہ سارے کے سارے متکلم ہو گئے. یہ سارے کے سارے فصاحت و بلاغت میں عربی بولنے لگ گئے. عرب کے قریشوں سے متکلم ہو گئے. وہ کہنے لگے کیا بات ہے, آپ تو اور بولی بولتے تھے, آج ایک کلام کیسے کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے آج آمینہ کا در یتیم دنیا میں آیا ہے. پتا چلا ساری کائنات اس دن خوش ہو گئی سوائے ایک کے. وہ کون ہے؟ آج بھی جب 12ویں ربیع الاول آتی ہے نا, جب تم جھنڈے شنڈے ٹینٹ پنڈال ان جھنڈوں کو لہراتے ہوں گے نا, اسے یہ دن بالکل یاد آتا ہوگا. وہ آج بھی ماتھا پیٹ پیٹ کے پتہ نہیں کہاں رو رہا ہوگا, کہاں ہوگا ہائے خدایا کیا آپ کو اور بھی یہ دن دکھانا. لیکن یہ تب جا کر توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ توجہ رکھ لینا آپ نے, سبحان اللہ کہہ دیجئے بلند آواز سے. آپ تھک مت گئے ہو؟ نہیں, جو بندہ تھک چکا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ہاں, ایک دن میں نے ایک مسجد میں بول دیا کہ جو بندہ یہاں حاضر نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے, اور 30% لوگ ایسے کھڑے ہو گئے. ایک کہنے لگے یار اسے بولا جو یہاں نہیں ہے وہی ہاتھ کھڑا کرے. آپ تو یہی ہو. توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ اسے لگ رہا ہے کہ آپ یہی ہو, لیکن تھوڑا مجھے لگتا ہے آپ شرما رہے ہو بات کرنے میں. یہاں داؤدی صاحب کبھی آئے ہیں؟ داؤدی صاحب نے جو جام الحمدللہ آپ کو پلائے ہوں گے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ میں کوئی سستی رہی ہوگی. بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے. یہ بلند آواز کرنا ہی ہماری پہچان ہے. آپ دیکھ ایسی محفلیں تو نہ جانے کتنی سجتی ہے, سر پہ ٹوپیاں, سر پہ پگڑیاں, لباس ہمارا جیسا نہ جانے, لیکن وہاں کبھی بھی صدا بلند نہیں ہوتی ہے. وہ چپکے سے آتے ہیں, چپکے سے سناتے, چپکے سے سنتے جاتے ہیں. پتہ نہیں کون آیا, کس نے سنایا, کیا جا کے سنا گیا, پتہ نہیں. ایک اندازے سے آیا دوسرے اندازے سے نکل گیا, لیکن ہماری آواز ہی ہماری پہچان ہوتی ہے. جھنڈے لہرا کر انشاءاللہ بولنے آیا میرے, ہماری آواز ہی ہماری پہچان ہے.
انشاءاللہ ہم ہر حال میں اس آواز کو بلند کرتے رہیں گے. بلند آواز سے تم نے کہنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. بلند آواز سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول. أنا في عطش وسخاك عطاك اے سوئے پاک اے عبر کرم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. برسن ہارے رم جم رم دو بوند ادھر بھی گرا جانا نبیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہاں پہ جتنے بھی بندے سامعین ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے جو کشمیری سمجھتا ہے. مطلب کم ہی یہ 10-20% لوگ ہیں. لیکن یہ جو درود حضور ہم کشمیری انداز میں پڑھتے ہیں نا صلی اللہ یہ ابھی آپ پڑھ رہے تھے تقریباً یہ سب کو آتا ہے. آپ جموں چلے جاؤ وہاں کے عاشق بھی اس کو سننا پسند کرتے ہیں. آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ کسی بھی کونے کے اندر ہندوستان کے مسلمان عاشق رسول اعتقادی لوگ اس والے درود کو سننا پسند کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ انشاءاللہ بلند آواز سے ایک مرتبہ پڑھیں گے. انشاءاللہ میں اور ایک شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہت ایسے اشعار ہیں انشاءاللہ رب العالمین لیکن اور ایک شعر انشاءاللہ میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے لیکن آپ کو بلند آواز سے انشاءاللہ پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول لول نبی اسباران خدا پان مدخنی کران خدا پان اللہ یا رسول اللہ. الغرض میرے عزیزوں میرے بزرگوں پتہ چلا یہ خوشی منانا یہ چراغا کرنا جھنڈے اٹھانا اللہ یہ چونا لگانا یہ گلیاں سجانا یہ سچے اور پکے غلاموں کی پہچان ہے. اس سے صرف ایک انسان کو درد ہوتا ہے وہ تو میں نے تمہیں بتایا ہے. جس دن میرے نبی دنیا میں آئے اس دن ابلیس کو تکلیف ہوئی تھی. آج بھی جب یہ دن گزرتا ہوگا اسے ضرور آج کے دن بھی تکلیف ہوتی رہے گی. اسے آج بھی تکلیف ہوا ہوگا اسے انشاءاللہ تکلیف ہوتی رہے گی. لیکن میرے عزیزوں میرے بزرگوں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے قول اے میرے حبیب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں کو کہہ دیجئے یہ جو میں آپ کی طرف فضل اور رحمت بن کر آیا اللہ تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ. میں نے پوچھا مولا ہم خوشی منائیں گے ہم جھنڈے اٹھائیں گے ہم گلیاں سجائیں گے ہم چونے لگائیں گے ہم پنڈالا سجائیں گے ہم لوگوں کو بلائیں گے ہم چراغا کریں گے ساری خوشیوں کا اہتمام ہم کریں گے لیکن ہمیں ملے گا کیا؟ اب سوال یہ بھی بنتا ہے نا رب نے تو کوئی ذمہ داری رکھی ہے تمہیں یہ کرنا ہے. اب ہم رب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا؟ میں نے پوچھا مولا ہمیں ملے گا کیا؟ ادھر رب کہہ رہا ہے ہوا خیروں مما یجمعون یہ خوشی منانا آپ کے لیے اس سے بھی بہتر ہے. اس خوشی پہ خرچ کرنا ان خرچوں سے بہتر ہے جو تم دنیاوی مکانوں کے اندر خرچ کرتے ہو دنیاوی ساز و سامان کے اندر خرچ کرتے ہو کیونکہ اسے فنا ہونا ہے لیکن یہ والا فنا ہونے والا نہیں ہے. دوسرا معنی یہ بنتا ہے ہوا خیر مما یجمعون یہ خوشی منانا تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے جو تم اپنے پاس اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو.
بس دو چیزیں کی جاتی ہیں، بس اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. جمع بس، آپ بلند آواز سے نہیں بول رہے، جمع صرف، پوری دنیا تم گھومو، پوری کتابیں مطالعہ کرو، بس ایک ہی بات تمہیں ملے گی. جمع صرف دو ہی چیزیں کی جا سکتی ہے. نمبر ایک، دنیا کے حوالے سے مال و دولت. مال و دولت کے اندر جو بھی آتا ہے، سونا چاندی ہیرا جواہرات زمین، یہ درخت، یہ مکان شکان بلڈنگیں وغیرہ بزنس جو بھی ہو، دنیاوی کے اعتبار سے مال جمع کیا جاتا ہے اور اخروی اعتبار سے اعمال جمع کیے جاتے ہیں. اشارہ سمجھ لینا، یہ خوشی کتنی بہتر خوشی ہے، یہ خوشی کرنا کتنی لازمی اور ضروری ہے. اس خوشی سے بندے کو کتنا عروج ملتا ہے، اس خوشی سے بندہ کہاں پہنچتا ہے. رب العالمین نے ماں لفظ استعمال کر کے اس حکم کو مطلق کر دیا ہے. رب نے اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ دنیاوی اعتبار سے جو تم جمع کرتے ہو اس سے بھی بہتر ہے تم یہ خوشی منانا. نانا، رب نے مطلقاً کہہ دیا، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، جو کچھ تم اپنے پاس جمع کرتے ہو اس سے بھی بہتر نبی کی آمد پہ تمہیں خوشی کرنا ہے. میں نے پوچھا مولا کیوں؟ تو ادھر سے بلا تشبیہ و بلا تمثیل جواب آ رہا ہے، کیونکہ مدینے کا تاجدار وہ ہستی ہے، وہ شان والا ہے جس کے ذریعے سے تمہیں، جس کے صدقے سے تمہیں دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل جائے گا انشاءاللہ. جس کے صدقے سے تمہیں دنیا بھی مل گئی اور دین بھی مل گیا. الحمدللہ رب العالمین. اور ہم اس چیز کو علی الاعلان کہتے ہیں، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے مدینے کے تاجدار کا صدقہ انشاءاللہ ملا ہے. کہ دیا تو سب کچھ رب نے ہی ہے، لیکن نبی کے صدقے سے ہی دیا ہے، مصطفیٰ کے توسل سے ہی دیا ہے. توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ اب جو ہے اس آیت کا کما حقہ ہو، موٹی موٹی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے. تقریباً اب اس کا شرح اور جو معنی بنتا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. اب اگر اس کے باہر ہم جائیں گے، بس میں موٹے جملے کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح کر دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے لے کر برابر اس جماعت تک بیچ میں رب کی ذات ہو، رب کی ذات سے لے کر بیچ میں انبیاء کرام کی ذات ہو، میرے مصطفیٰ کی ذات ہو، صحابہ کبار کی ذات ہو، تابعین اعظام کی ذات ہو، اولیاء کاملین کی ذات ہو یا بزرگان دین کی ذات ہو، برابر اللہ کی ذات سے لے کر اس جماعت تک جتنی بھی جماعتیں بیچ میں آتی ہیں سب نے نبی کے میلاد پر خوشیاں منائی ہے. بس میں نے قوضے میں سمندر بھر دیا ہے. اب اگر اس جملے پہ ہم تحقیق اور دلائل دینا شروع کر دیں گے، اللہ کی قسم ایک دن کا پوری زندگی بھی بیت جائے گی لیکن دلائل کمپلیٹ نہیں ہو سکتے ہیں. کیونکہ عشق میں کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. عشق میں نہ جانے اگر دلائل دینے پہ بندہ آئے گا، اس میں کوئی انت نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی اینڈ نہیں ہوتا ہے. توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات سے لے کر اس جماعت تک بیچ میں چاہے اولیاء کرام کی ذات ہو، اولیاء سے لے کر انبیاء تک کی ذات ہو، سب نے نبی کی آمد پہ خوشیاں منائی ہے. لیکن سوالیہ نشان یہ کھڑا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بیچ بیچ میں سوال کرتے رہتے ہیں، جب رب نے ہی ہمیں خوشی کا اجازت دیا ہو، رب کیسے منع کر سکتا ہے کہ تم مت مناؤ؟ سمجھنے کی بات ہے، جب اللہ نے ہی خوشی کرنے کا اجازت دیا ہو تو یہ کیسے ممکن بن سکتا ہے کہ تم کسی آیت کا کوئی اور معنی بنا کر کہو گے یہ دیکھو قرآن میں رب کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے. یہ کچھ نہیں ہے، بس تمہارے دماغوں کی خواصت ہوتی ہے جو تم اپنی خواصت میں مل کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو. لیکن الحمدللہ رب العالمین، قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے احمد رضا کی عینک پہننا ضروری ہوتا ہے، اس کے رضا کا جام پینا ضروری ہوتا ہے. جو اس کے رضا کا جام پینے کے بعد قرآن پڑھتا ہے اسے سارا قرآن تعریف مصطفیٰ میں ہی نظر آتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ لہذا رب العالمین نے اس دن بھی چراغا کیا ہے جس دن اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا. عرب کے سرزمین میں قحط پڑا ہوا تھا،
کسی بھی جگہ کوئی ہریالی موجود نہ تھی، لیکن جس دن نبی کو آنا تھا رب نے پہلے ہی ہریالی اگا دی۔ نہیں آپ ڈاؤن ہو رہے ہو، بس آخری جملے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جس دن میرے نبی کو آنا تھا اللہ نے پہلے ہی ہریالی اگا دی، اللہ نے رحمت والی بارش اللہ اس مکے کی سرزمین پر برسا دی۔ کھجور کے جتنے بھی باغ تھے، ان کے جتنے بھی مالکہ تھے، ان کے جتنے بھی مالکہ تھے، انہوں نے کھجوریں اتاری تھی۔ کوئی موسم کھجوروں کا نہیں تھا، کوئی سیزن کھجوروں کا نہیں تھا، لیکن جب میرے نبی آ گئے اللہ نے ان کھجوروں کے درخت کو دوبارہ کھجوریں عطا فرما دے۔ اتنے کھجوریں نکل کر آ گئی، ان کی شاخیں جھک گئی۔ اللہ راوی بیان کرتا ہے جب لوگ ان باغوں سے گزرتے تھے نا، یہ کھجور ان کے چہروں سے لگتے تھے۔ اللہ جیسے یہ کھجور بتا رہے تھے، او یہاں سے آنے والے لوگوں، یہاں سے گزرنے والے لوگوں، اللہ نے ہمیں تمہارے لیے نکالا ہے، ہمیں اتارو اور ہمیں تنول فرما لو۔ یہ کھجوریں وہی سے بتا رہی تھی کہ ہمیں اتارو اور ہمیں کھا لو۔ یہ کھجوریں ہمیں محبت کا پیغام دے رہی تھی۔ اللہ کی قسم، جب تم مکمل اس بات کو سمجھ کر لوگے نا، دل میرا چاہتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے کھجور کے باغوں کو دوبارہ کھجوریں عطا فرما دی۔ یہ کھجوریں کہہ رہے تھے، او ادھر سے گزرنے والوں، ہمیں کھا لو، ہمیں تنول فرما لو۔ اتنا ہی نہیں میرے جوانوں، بزرگوں، سننے والوں، اللہ جتنے بھی جانور مکے میں رہتے تھے اللہ نے ان کو عربی زبان عطا فرمائی۔ اور سب سے بڑی بات میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، اللہ مکے میں جتنی بھی مائیں بنتی تھی، جب انہیں بیٹی پیدا ہوتی تھی، عرب کے درندے کچھ لوگ انہیں زندہ دفنایا کرتے تھے، جس وجہ سے عرب میں ماحول بگڑتا جا رہا تھا۔ لیکن جس دن میرے نبی کو آنا تھا اللہ نے فرشتوں میں اعلان کیا، او میرے فرشتوں، اس سال میرے نبی کو آنا ہے، نبی کے وسیلے سے جتنے بھی مائیں اس سال بننے والی ہے انہیں بیٹی نہیں، نبی کے توسل سے بیٹے مل جائیں گے۔ یہ بیٹے عطا کرنا، کھجوریں دوبارہ چڑھانا، ہریالی اگانا، اللہ بارشیں برسانا، یہ میوے دار درختوں کو میوہ چڑھانا، نہ جانے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ ان جانوروں کو عربی زبان عطا کرنا، یہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ جس دن اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجانا، رب نے ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی مسرتوں کا اظہار فرمایا۔ تم خوشیوں کی دلیلیں ڈھونڈتے ہو، یہ خوشیاں منانا کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کی قسم، جب تم قرآن کھول کے دیکھ لو گے نا، تمہیں سارا قرآن نبی کی تعریفوں میں نظر آئے گا، تمہیں سارا قرآن نعت مصطفیٰ نظر آئے گا، تمہیں سارا قرآن عشق مصطفیٰ میں رنگتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اس کے لیے تمہیں رضا کا غلام بننا ضروری بنتا ہے۔ جب تم احمد رضا کے غلام بن جاؤ گے، تمہیں مکمل یقین ہو جائے گا، یہ قرآن جب تم پڑھو گے تمہیں سارا شرح سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو قرآن کی 6666 آیتیں کم و بیش اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، یہ ساری کی ساری آج بھی اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ نبی کا عشق بیان کر رہا ہے۔ کیونکہ جب میں نے قرآن سے بولا، او قرآن نبی کا چہرہ ذرا بتاؤ، یہ چہرہ کسی نے نہیں بتایا، قرآن نے مجھے وَالضُّحَىٰ بولا۔ جب میں نے قرآن سے اللہ نبی کی زلفوں کے متعلق بتایا، مجھے نبی کے زلفیں بتاؤ، قرآن نے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا بولا۔ جب میں نے قرآن سے سوال کیا، نبی کے دانت بتاؤ، قرآن نے یاسین بولا۔ جب میں نے قرآن سے کہا نبی کی جبین اقدس بتاؤ، قرآن نے طٰہٰ بولا۔ جب میں نے قرآن سے بتایا نبی کی نظر بتاؤ، قرآن نے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ بتایا۔ جب میں نے قرآن سے کہا نبی کی آنکھیں بتاؤ، قرآن نے کہا أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ۔ جب میں نے قرآن سے کہا نبی کے لب بتاؤ، قرآن نے کہا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ جب میں نے قرآن سے بولا نبی کا سینہ بتاؤ، قرآن نے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ بتایا۔ جب میں نے قرآن سے بولا نبی کا دست مبارک بتاؤ، قرآن نے ید اللہ بولا۔ جب میں
میں نے قرآن سے بولا نبی کی نبوت بیان کر، قرآن یا ایھا النبی بولا جب میں نے قرآن سے کہا نبی کی رسالت بتا، قرآن یا ایھا رسول بولا آؤ جب میں نے قرآن سے جس بارے میں بھی سوال کیا قرآن مجھے جواب دیتا رہا۔ یہ ہر بات پہ عشق کے انداز میں رب کا جواب دینا اس بات کی دلیل بن گئی کہ رب نے صرف آج کے دن نہیں بلکہ میرا نبی جو ادا کرتے گئے رب نے ہر ادا پہ خوشی کا اظہار کر لیا۔ غلام یا رسول میں